بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، ایک عرصے کے بعد پھر دوبارہ قواعد عربیہ کے کلاسز کا باضابطہ آغاز اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ 46ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے 45 کلاسیں قواعد عربیہ کے ضمن میں ہم لوگ پڑھے تھے اور اس میں ہم لوگ حاضر تھے۔ تو دوستو، آج کی کلاس میں بطور خاص آپ سب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ جو قواعد کا سلسلہ، قواعد کے دروس کا، اس کی کلاسز کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، پروردگار عالم اس کے اندر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ دوستو، جہاں بات ختم ہوئی تھی میں بالکل اس کے آگے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہماری جو کلاس 45ویں نمبر پر ختم ہوئی تھی، اس کے اندر یہ عرض کیا گیا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قواعد عربیہ کی یہ جو سلسلہ وار کلاسز تھے اور سلسلہ وار 2 دروس تھے، تو اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑی قسم، طویل قسم قواعد عربیہ کے تحت میں شروع ہونے والی ہے۔ تو اس کا نام بھی شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا، وہ ہے اسم متمکن۔ یہ جو اسم متمکن ہے، اسم متمکن بھی بہت بڑی اہمیت کی حامل قسم ہے۔ یہ اسم کی قسم ہے مگر بہت بڑی اہم ہے۔ دوستو، میں نے پچھلے کئی کلاسز میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ عربی قواعد یا عربی زبان، بلکہ عربی زبان کو لے لیجئے، عربی زبان اس کا بہت زیادہ حصہ، بلکہ عربی زبان پڑھنے، لکھنے، سمجھنے کا پورا دار و مدار وہ اعراب پر ہے۔ اعراب ہی عربی زبان کو پڑھنے یا اس کو سمجھنے یا اس کو کہنے، پھر اس کو جاننے کی طرف ہم کو لے جاتا ہے۔ یہ اعراب، یہ عربی زبان اور قواعد عربیہ کی بہت بڑی اہم ترین چیز ہے۔ یہ قواعد عربیہ ہو یا پوری مکمل عربی زبان ہو، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ اعراب، اعراب کو جان لینے کا نام ہی، میں کبھی عرض کیا تھا آپ سے کسی کلاس میں، کہ اعراب کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ جاننے کا نام ہی یہ عالمیت ہے۔ پھر قواعد عربیہ کے اندر مکمل دسترس حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ اعراب ہی سب کچھ ہے۔ یہ جو اعراب ہوتا ہے، پھر اعراب کے سلسلے میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کئی کلاسوں میں بات چیت ہوئی۔ ایک اعراب ہوتا ہے اور ایک معرب ہوتا ہے۔ پھر اس کے تحت میں کافی سیر حاصل گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ میں بغیر کسی طوالت کے اور تفصیل کے، میں یہاں بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جو قواعد ہیں، پھر ایک بہت بڑی قسم جو شروع کی جا رہی ہے بحمدہ تعالی، تو اس کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کئی اعتبار سے کئی قسم اسم کی ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ تو ان میں سے بڑی طویل ترین 2 قسمیں ہیں۔ وہ قسمیں ہیں اسم متمکن اور ایک ہے اسم غیر متمکن۔ یہ اسم کی قسم ہے۔ تو اس سے پہلے کسی کلاس کے اندر، اس درس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے معرب، ایک ہوتا ہے مبنی۔ پھر اس کے تحت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اصل مبنی کچھ ہوتے ہیں، اصل مبنی کہلاتے ہیں،
مبنی کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بات آ چکی تھی کہ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لفظ یا ایسے الفاظ کے جن کے آخر کی حرکت یا سکون جس انداز سے رکھا گیا ہے بنانے کے وقت سے تو وہ اسی انداز سے قائم رہنے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ مبنی کہلاتا ہے. ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہنے والا جو لفظ ہے وہ مبنی ہے. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کے الفاظ کے آخری کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ مقام اور محل کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کبھی کسی لفظ کو زبر آتا ہے، کبھی کسی لفظ کو پیش آتا ہے، کبھی کسی لفظ کو جزم آتا ہے، کسی کو زیر آتا ہے. بہرحال زبر، زیر، جزم، پیش یہ چلتا رہتا ہے. مگر عربی الفاظ میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے آخر کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی، بدلتی نہیں ہے. ہمیشہ ایک ہی حالت پر وہ لفظ دکھائی دیتا ہے. ایک حالت سے مراد وہ جو محل اعراب ہوتا ہے آخری حرف، تو اس کے اوپر آنے والی حرکت یا اس کے اوپر آنے والا جو سکون اور جزم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آ چکی ہے. تو ایک مبنی ہوتا ہے. مبنی کو آسان طریقے سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس کے آخر ایسا لفظ جس کے آخر کی حرکت زبر، زیر، پیش یا جزم وہ تبدیل نہ ہو، ہمیشہ ایک ہی حالت پہ وہ رہے. وہ لفظ کا آخری جو حرف ہے، آخری حرف کی حرکت یا سکون ہمیشہ ایک حالت پہ رہے، کبھی تبدیلی عمل میں نہ آئے، تو اس کو مبنی کہا گیا تھا. تو مبنی کے تحت میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مبنی جب بولا جائے، مبنی کی قسم جب بنائی گئی تو مبنی میں سے ہی سب سے پہلے جس چیز کو وضع کیا گیا اور بنایا گیا وہ ہے اصل مبنی. یعنی کچھ چیزیں ہیں عربی میں، کچھ الفاظ ہیں جن کو اصل مبنی کہا گیا، اس کو اصل مبنی کے طور پہ بنایا گیا. پھر بنا کے اس کو رکھ کے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دیکھیے یہ فلاں فلاں چیزیں اصل مبنی ہیں، تو اس طرح بیان کیا گیا. پھر ان کی تعداد بھی آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ اصل مبنی کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کون سے الفاظ اصل مبنی کہلاتے ہیں. بہرحال یہ جو قواعد عربیہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اس کے بڑے بڑے ائمہ جو تھے، انہوں نے اصل مبنی کے طور پر کچھ چیزوں کو مقرر کیا، وہ اصل مبنی. پھر اصل مبنی کے اندر بھی وہی تصور کار فرما ہے کہ اس کے آخر کی حرکت وغیرہ بدلتی نہیں، ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہنے والی، تو اصل مبنی ہے. پھر اصل مبنی کو مقرر کرنے کے بعد، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی اس سے پہلے کسی کلاس میں جب مبنی کے تحت میں گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھیے اصل مبنی جو ہوتے ہیں، جیسے فعل ماضی کے پورے صیغے، فعل ماضی کی جو گردان ہے وہ اصل مبنی میں شمار کیا گیا، اس کو اصل مبنی. پھر اس کے ساتھ ساتھ امر، حاضر، معروف کے 6 صیغے ہیں، وہ افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ جو 6 صیغے ہیں خاص طور پہ بطور خاص، تو اس کو بھی، ان 6 صیغوں کو، 6 الفاظ کو بھی اصل مبنی کہا گیا. پھر اصل مبنی کے طور پہ ان کو وضع کیا گیا اور مقرر کیا گیا. پھر اسی طریقے سے دوستو اصل مبنی کی فہرست میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ جتنے بھی حروف ہیں، چاہے کون سا بھی حرف ہو، جو مطلب اسم بھی نہ ہو، فعل بھی نہ ہو، جس کا تعلق نہ نام سے ہو نہ کام سے ہو، بس وہ نام کو کام سے جوڑنے کے لیے استعمال ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کو حروف کہا گیا، پورے حروف، یعنی حروف کی پوری دنیا، پھر حروف کی پوری کائنات، وہ سب کے سب مبنی ہیں. جو حرف جیسا بنایا گیا وہ حرف ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے. تو یہ ہے اصل مبنی، یہ اصل مبنی ہے. پھر اصل مبنی میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ بعض کتابوں کے اندر اصل مبنی کی تعداد میں اور 2 چیزوں کا اضافہ کیا گیا تھا. ایک ہے مطلب فعل مضارع کی گردان میں سے 2 صیغے، یفعلنا اور تفعلنا، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کے 2 صیغے، یہ بھی اصل مبنی میں شمار کیے گئے بعض وقت. پھر اسی طریقے سے نون ثقیلہ اور خفیفہ کی جو گردانیں گزری تھیں تو ان کو بھی اصل مبنی میں شمار کیا گیا. تو یا تو اصل مبنی کی تعداد بعض لحاظ سے، بعض کتابوں کے اعتبار سے 5 کی ہے، بعض کتابوں کے اعتبار سے 3 کی ہے. چلیے ہم سر دست 3 کو لے لیتے ہیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے، پہلے سبق، کسی سبق سے وہ جو پیچھے وہ اسباق ہوئے ہیں، دروس چلے تھے، تو ان سے ہمارے ذہن کو جوڑ لینا ضروری ہے کہ دیکھیے اصل مبنی کچھ ہوتے ہیں،
فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، تو یہ سب کے سب اصل مبنی کہلاتے ہیں۔ جو اصل مبنی کو جب مقرر کیا گیا تو اصل مبنی کو بنائے جانے کے بعد پھر بعد میں قواعد کی توسیع ہوئی، پھر قواعد کے بنائے جانے کو آگے بڑھایا جانے لگا، تو پہلے تو وضع کیا گیا، بنایا گیا اصل مبنیات کو، پھر اس کے بعد وہ جو اصل مبنی کے طور پہ جتنی چیزیں مقرر کی گئیں تو اس کے مشابہ کچھ الفاظ ہوئے، کچھ الفاظ پائے گئے جو اصل مبنی کے مشابہ، اس سے مشابہت رکھنے والے، اس سے مناسبت رکھنے والے، پھر اس کی شکل رکھنے والے، پھر وہی مشابہت ان کے اندر پائی جا رہی تھی۔ تو اصل مبنی کو پہلے بنایا گیا، پھر اصل مبنی کے تحت میں دو قسمیں بنائی گئی۔ بھئی ایک قسم ایسی ہے جو اصل مبنی کے مشابہ ہے، پھر دوسری قسم ایسی رکھی گئی جو اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہے۔ تو اصل مبنی جو تین گزرے ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، تو ان کے مشابہ جو الفاظ تھے تو وہ اس کو ان سب کو مشابہ مبنی کہا گیا۔ پھر کچھ باقی کے پورے الفاظ ایسے تھے کہ وہ مشابہ اصل مبنی کے مشابہ نہیں نکلے، وہ پھر اصل مبنی کے مشابہ نہیں ٹھہرے یا نہیں ٹھہرائے گئے، تو ان کو الگ کہا گیا، ان کا نام الگ تجویز کیا گیا۔ دوستو یہ جو اس میں متمکن ہے، جس کے سلسلے میں آپ کا ذہن اس سے پہلے کی کلاس میں اچھے طریقے سے بنایا گیا تھا، یہ بہت بڑی اہم ترین قسم ہے علم نحو کی، بہت زیادہ وسیع قسم ہے علم نحو کی۔ تو یہ جو مبنی ہے نا، مبنی، اصل مبنی کے مشابہ جو قسمیں ہیں، مشابہ ان سے مشابہت رکھنے والے، تو اصل مبنی کی مشابہت رکھنے والی جو قسم ہے اس کو اس میں غیر متمکن کہا گیا، کہ وہ اس میں غیر متمکن، اس کا نام رکھا گیا غیر متمکن۔ بھئی اس میں غیر متمکن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا اسم یا ایسا عربی کا اسم جو اصل مبنی کے مشابہ ہے، بھئی اصل مبنی کے مشابہ ہے، یا تو فعل ماضی کے مشابہ ہے، یا تو حروف کے مشابہ ہے، یا امر حاضر کے صیغوں کے مطابق، فعل امر حاضر جو معروف کے صیغوں کے مشابہ ہے۔ تو بہرحال بھئی اصل مبنی کے مشابہ ہونے نہ ہونے کے لحاظ سے یہ دو قسمیں بنائی گئیں، کہ اگر وہ اصل مبنی کے مشابہ ہے وہ الفاظ تو وہ اسم، تو اس کو اس میں غیر متمکن کہا گیا۔ پھر جو اسم اصل مبنی کے مشابہ نہیں ٹھہرا، پھر اصل مبنی کے مشابہ نہیں بنا، تو اس کو اس میں متمکن کہا گیا۔ تو اس میں متمکن جو اصل مبنی جو ہے اس کے مشابہ نہیں رہتا ہے، اس کی مشابہت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو جب مبنی اصل کے مشابہت جس اسم میں نہیں پائی جاتی تو وہ مبنی نہیں رہا، کیونکہ مبنی بننے کے لیے مبنی جو اصل ہے اس کے مشابہ ہونا ضروری ہے، تو وہ مبنی نہیں رہا۔ تو جب مبنی نہیں رہا تو پھر کیا رہا؟ تو مبنی نہیں رہا تو معرب رہا، وہ معرب ہو گیا، کیونکہ وہ اصل مبنی کی مشابہت نہیں رکھتا ہے تو اس کو معرب کہا گیا۔ تو ہم یہاں پر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی قسمیں آنے والی ہیں وہ معرب کی قسمیں ہیں، وہ ایسے اسم کی قسمیں ہیں جس کا تعلق معرب سے ہے۔ تو اس میں متمکن یہاں لکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں متمکن کا مطلب، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اس میں متمکن کا مطلب ایسا اسم جو اصل مبنی ہے اس کی مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ تو اس کی باضابطہ تعریف یہاں پہ درج کی گئی ہے۔ دوستو بار بار اس کو یاد کرنا ضروری ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا بارہا آپ کے سامنے کئی کلاسوں میں، کہ دیکھیے جو تعریف ہوتی ہے، تعریف کو من و عن اچھے طریقے سے یاد کرنا، یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تعریف کے اندر سے کوئی حرف نہ چھوٹنے پائے، نہ کوئی بڑھنے پائے۔ تو اس میں متمکن کی تعریف یہاں پہ لکھی گئی ہے باضابطہ۔ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو اصل مبنی کے مشابہ نہ ہو، جیسے کہ مثال کے اندر یہاں بیان کیا گیا خالدن ہے۔ اب خالدن ہے، زیدن ہے، کریم ہے، یہ سب اس میں متمکن کی مثالیں ہوتی ہیں۔ پھر یہاں پہ دوستو درج کیا گیا ہے کہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اس میں متمکن جو ہوتا ہے
وہ تقریباً 16 قسموں پر مشتمل ہے، 16 قسمیں، تو 16 قسموں پر یہ شامل ہے، اس کے اندر 16 قسمیں پائی جاتی ہیں، تو انہی 16 قسموں کا آغاز ہو رہا ہے دوستو۔ یہ جو اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، تو یہ 16 کی 16 قسمیں مورب کی قسمیں بھی کہلائی جا سکتی ہیں اور کہا جا سکتا ہے، پھر اس کو اعراب کی قسمیں بھی کہا جاتا ہے۔ 16 قسمیں جو اس میں متمکن کی ہیں وہ اعراب کی قسمیں ہیں، کیونکہ یہ ساری قسمیں اعراب کے اعتبار سے ہیں، زبر، زیر، پیش، اس طرح کا جو اعراب ہوتا ہے اس کے لحاظ سے یہ 16 قسمیں بنائی جا رہی ہیں اور بنائی گئی ہیں، تو لہذا یہ 16 قسمیں ہیں اس میں متمکن کے تحت میں، لیکن ان 16 قسموں کے اندر پائے جانے والے اعراب کو 9 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہیں۔ 16 قسمیں، لیکن 16 قسموں میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کے اندر ایک ہی طریقے کا اعراب آتا ہے، تو ایک ہی قسم کا جب اعراب آ جائے تو سب کو ملا کر ایک ہی سمجھا گیا، ایک ہی قسم سمجھا گیا۔ کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر بھئی ایک ہی طریقے کا اعراب نہیں آتا، ہر قسم کا الگ الگ اعراب آتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے جب اس کا بیان ہوگا تو آپ کے سامنے بات اچھے طریقے سے اجاگر ہو جائے گی۔ تو اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، ہر قسم کو بھئی الگ الگ سمجھ کر، لیکن اعراب کے اعتبار سے اس کو 9 حصوں میں بانٹا گیا ہے، 9 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں اعتبار سے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اس میں متمکن کی 16 قسمیں بھی نکھر کے سامنے آ جائیں گی، پھر 16 قسموں کے اندر کچھ قسموں کا اعراب ایک ہی ڈھنگ کا، ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، تو ان سب کو ملا کر ایک ہی قسم سمجھا گیا ہے، تو اس کی بھی وضاحت ہونے والی ہے۔ تو دوستو یہ ہے اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی 9 قسمیں، پھر باضابطہ پورے الگ الگ قسم کے اعتبار سے اس کی 16 قسمیں۔ تو یہاں پہ دوستو آج کی کلاس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے اہم ترین حصہ اس کلاس کا، کہ وہ ہے اعراب۔ تو اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اعراب کا تعلق کسی بھی لفظ کے آخری حرف سے ہے، یا آخری حرف سے ہے۔ جیسے تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیں کہ خالدن، میں نے یہاں تحریر کیا، لکھا خالدن، تو اعراب کا جو لفظ ہے وہ بولا جائے گا آخری حرف کے اوپر پائے جانے والے پیش کو۔ تو کسی بھی لفظ کے، کسی بھی اسم کے آخری حرف کی حرکت کو اعراب کہا جاتا ہے۔ تو اعراب کا تعلق آخری حرف سے ہے۔ جب کہیں اعراب کا لفظ بولا جائے یا سنا جائے تو ہماری نگاہ، پھر ہماری نظر کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ پہلے حروف کی طرف۔ تو دوستو یہ جو خالدن میں خا کے اوپر زبر آیا ہے، یہ زبر ہے، حرکت ہے، پھر لام کے اوپر زیر، لام کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، تو اس کو اعراب نہیں کہا جائے گا، قانونی طور پہ اس کو اعراب نہیں کہا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ جو دال کے اوپر پیش آ رہا ہے، یہ پیش بھی ایک حرکت ہے، تو مگر اس کو اعراب کہا جائے گا۔ تو اعراب کا تعلق کسی بھی لفظ کے، کسی بھی اسم کے بھئی آخری حرف، وہ آخری حرف کی حرکت سے ہے، تو یہ اعراب ہے۔ تو اعراب جو ہوتا ہے، اعراب جو آخری حرف کے اوپر آنے والی حرکت کو کہا گیا، تو اس اعراب کی 2 قسمیں ہیں ابتداءً۔ یہ جو اعراب ہے، اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے۔ بھئی ایک اعراب ہے لفظی، دوسرا اعراب ہوتا ہے تقدیری۔ بھئی ایک ہے لفظی، دوسرا ہے تقدیری۔ لفظی کا مطلب یہ ہے کہ جس لفظ کے آخری حرف پر حرکت وغیرہ آ رہی ہے، تو وہ حرکت، وہ اعراب لفظوں میں دکھائی بھی دے رہا ہو، لفظوں میں وہ اعراب، وہ حرکت دکھائی دے رہی ہو، تو اس کو کہیں گے اعراب لفظی۔ لیکن کچھ الفاظ عربی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آخری حرف کی حرکت وغیرہ دکھائی تو نہیں دیتی، مگر وہاں پر فلاں اعراب ہے، یہ مانا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا لفظوں میں، تو اس اعراب کو تقدیری کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آگے پیچھے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، صرف سمجھنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ
یہ دیکھیے یہاں میں نے لکھا ہے یہ انا کا لفظ، تو یہ انا کے بعد یہاں لکھا گیا ہے زیدن، انا زیدن، پھر یہاں پر لکھا جا رہا ہے وہی انا کا لفظ، یہ ہے انا بے شک کے معنی والا ہے۔ تو اس کے بازو میں یہاں لکھ رہا ہوں ایک نام، ایک اسم، وہ ہے موسیٰ۔ یہ انا زیدن ہے، یہ موسیٰ ہے، انا موسیٰ۔ تو دوستو دیکھیے یہاں پہ بھی آخری حرف ہے، یہاں پہ بھی آخری حرف ہے، لیکن انا جو زبر دینے والا ہوتا ہے تو یہاں زیدن کے اوپر وہ انا زبر دے رہا ہے، آخر میں حرکت ظاہر ہو رہی ہے، زبر ظاہر ہو رہا ہے، مطلب اعراب ظاہر ہو رہا ہے اور دکھ رہا ہے، دو زبر آ رہے ہیں۔ تو اس اعراب کو مطلب ایسے پائے جانے والے دکھائی دینے والے اعراب کو اعراب لفظی کہتے ہیں، جہاں باضابطہ اعراب دکھائی دیتا ہے نظروں سے، زیر کی شکل میں، زبر کی شکل میں، یا پیش کی شکل میں، یا واو کی شکل میں، یا کی شکل میں، یا الف کی شکل میں۔ یہاں دیکھیے انا موسیٰ میں یہاں پہ آخری کا جو حرف ہے تحریر کے اندر یہاں پہ یا ہے، مگر یہ الف کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے، تو آخر میں اعراب نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دیکھیے انا کا جو حرف ہے یہ آخر میں اس طرح کا اعراب نہیں دے رہا ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہماری نگاہوں میں چونکہ موسیٰ کا اعراب یعنی آخری حرف کی حرکت وہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو اسی لیے نظر نہ آنے والے اعراب کو اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ یہاں پہ فرض کر لیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اعراب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انا کے بعد موسیٰ آیا تو یہ موسیٰ کو کیا اعراب ہے؟ تو کہا جائے گا یہاں پہ اندرونی طور پر زبر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انا کے بعد آیا ہے، وہ زبر دکھائی نہیں دے رہا، تو ہم کہیں کہ دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن موجود ہے، اس کا وجود ہے، اس کو مان لیا جا رہا ہے۔ تو بھائی اعراب دکھائی نہ دے اور مان لیا جائے تو وہ تقدیری اعراب، پھر دکھائی دے دکھ کے آئے تو اس کو لفظی اعراب کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے اعراب کی دو قسمیں، بھائی اعراب لفظی پھر اعراب تقدیری۔ یہ جو 16 قسموں کی ایک بہت بڑی لائن آنے والی ہے، 16 قسموں پر مشتمل اس میں متمکن ایک بہت بڑی تفصیل کے انداز میں قسم آنے والی ہے، تو کہاں کہاں اعراب لفظی آئے گا، کہاں کہاں اعراب تقدیری آئے گا، یہ ساری باتیں اس کے اندر ہونے والی ہیں۔ یہ بہت بڑی اہم ترین قسم ہے بھئی، اس میں متمکن کے اوپر ہی تقریباً علم نحو کا دار و مدار ہے، پوری عربی زبان کا دار و مدار ہے، تو بہت ساری چیزوں کا احاطہ کی ہوئی ہوتی ہے اس میں متمکن کی قسم۔ 16 قسمیں معمولی نہیں ہیں دوستو۔ یہاں دوسری طرف دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے لفظی، یعنی یہ جو لفظی لکھا گیا تھا اعراب کی ایک قسم تھی، تو اسی لفظی کی بھی 2 قسمیں ہیں، مطلب اعراب لفظی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جو دکھائی دینے والا باضابطہ اعراب ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اس میں سے ایک قسم کا نام ہے اعراب بالحرکت۔ یہ دیکھیے اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے سے اعراب، زبر زیر اور پیش کے ذریعے سے اعراب۔ پھر ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف، یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے سے تو اعراب نہیں ہے، لیکن واو الف یا کے ذریعے سے وہ اعراب ہے۔ وہاں پہ اعراب کو ہم واو کے طور پہ شمار کریں گے، الف کے طور پہ شمار کریں گے، یا کے طور پہ شمار کریں گے۔ کیا اعراب آ رہا ہے؟ تو کچھ قسمیں ایسی آنے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ تو وہاں کہا جائے گا کہ یہاں پہ اعراب واو آ رہا ہے، پھر یہاں پہ اعراب یا آ رہا ہے، پھر یہاں پہ اعراب بھئی الف آ رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور تقریباً ذہنوں میں ایسا گھومتے رہتا ہے کہ اعراب کا مطلب یہ ہے، اعراب بولتے ہی زبر زیر پیش ہمارے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ بھئی اعراب جب لفظ استعمال کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اعراب کا تعلق بس زبر زیر پیش سے ہے۔ دیکھیے زبر زیر پیش جو آخری حرف پر آتے ہیں وہ بھی اعراب ہے، پھر اس سے ہٹ کے واو الف یا، یہ جو حروف ہیں، حروف یہ حرکت تو نہیں ہے، حروف ہیں واو الف یا، تو ان کو بھی اعراب میں شمار کیا گیا، یہ بھی اعراب ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں جس قسم کے اندر واو اعراب بننے والا ہے، یا الف اعراب بننے والا ہے، یا اعراب بننے والا ہے، تو اس کو بھی ہم سمجھنے والے بنے کہ یہاں فلاں فلاں اعراب آ رہا ہے، اس کو بھی اعراب کہا جائے گا۔ جہاں جہاں زبر زیر پیش کے طور پر اعراب آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تو یہ تفصیل کے ساتھ یہ اس میں متمکن کی قسمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سفر کو ہم جلد سے جلد طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سر دست آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں متمکن کس کو کہا جاتا ہے، پھر اس کی اہمیت کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کتنی بڑی اہم ترین قسم ہے علم نحو کی، 16 قسموں پر مشتمل ہے، 9 قسم کا اعراب ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔